بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں خیریت سے ہیں؟ یقیناً آپ انتظار ہوگا کہ روزہ 24 کو بنے گا یا 25 کو بنے گا پاکستان میں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارے نصیب میں رمضان المبارک کی گھڑیاں کرے تو ساتھ خیریت کے لائے۔ آج کل ایک وبا جو کرونا کی صورت میں سب کے دماغوں پر اس نے اپنے آپ کو کیا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہمارے دماغوں کو، تو انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کی برکتوں سے اس وبا کے اثرات بھی کم ہوں گے اور ہم بھی اس خوف اور انزائٹی سے یقیناً بہتر طور پر نکل آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب توجہ ایک طرف سے دوسری طرف جاتی ہے تو جو پچھلا سٹریس ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ بھی کیا ہے؟ رمضان اور نفسیات۔ مطلب میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوتی ہوں کہ نفسیات وہ چیز ہے، آپ کیمسٹری کو اٹھا لیں، آپ فزکس کو اٹھا لیں، آپ کسی بھی ٹاپک کو اٹھا لیں، آرگینک نان آرگینک، نفسیات ہر ٹاپک کے ساتھ، ہر فیلڈ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہماری زندگیوں سے تو ظاہر ہے اس کا ایک بالکل بدرجہ اتم جڑی ہوئی ہے، لیکن تمام جو فیلڈز آف سائنسز ہیں ان کے ساتھ بھی نفسیات کا ایک گہرا تعلق ہے۔ اور رمضان کس چیز کا نام ہے؟ بیسیکلی جب بھی آپ کسی سے پوچھیں تو جواب ملتا ہے کہ رمضان ایک برداشت کا نام ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، رمضان برداشت کا نام ہے۔ ہم صبح سے شام تک، جیسے آج کل کے دن ہے تو تقریباً رات اور دن برابر کے ہوں گے، اور جب آپ کے پاس 12 سے 14 گھنٹے کا رمضان ہوگا، آپ اتنے ٹائم میں گرمیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں، اتنے پیک ٹائم میں جب آپ گرمی کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے روزے میں رہیں گے، بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، تو اس بھوک اور پیاس کو جو برداشت کرنا ہے وہ ایک بہت ڈفرینٹ چیز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خصوصیت ضرور رکھی ہے، کوئی چیز اس نے بیکار نہیں بنائی، اس میں کوئی شک نہیں۔ جیسے رمضان ہے، آپ اس دفعہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ تجربہ کیجیے گا۔ عموماً ہمارے ہاں گھروں میں مرد اس چیز کو زیادہ، آج کل تو چلیں جابس کا وہ روٹین نہیں ہے، لیکن مرد جیسے ہی گھر سے آتے ہیں، جی میرا روزہ ہے، خواتین بچوں پہ چیخ رہی ہوتی ہیں، جی ہمارا روزہ ہے۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس میں بچوں کا بھی کوئی قصور نہیں کہ ان کا روزہ، آپ کا بھی روزہ ہے، گھر کے مرد ہیں ان کا بھی روزہ ہے۔ تو یہ جو چیز برداشت ہے وہ ہمیں وہ چیز سکھاتی ہے جو شاید ہم باقی 11 کے مہینے نہیں سیکھ سکتے۔ ہمارے موڈ پر اثر ہوتا ہے اس چیز کا۔ اکثر خواتین اور حضرات جو ہیں انہوں نے بہتر موڈ کے بارے میں بتایا۔ ایک لفظ ہے، ایک بلکہ ٹرم ہے، یوفورک ایموشنز، مطلب ہمارے وہ ایموشنز، وہ ہارمونز جو ہمارے اندر ایک خوشی کا، جب ہم خوش ہوتے ہیں تو وہ ہارمونز ری ایکٹ کرتے ہیں، وہ کوئی بھی خوشی کی بات سن کر وہ فوراً ہارمونز جنریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہمیں خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ تو اسی طرح روزے میں بھی آپ کو اپنے اوپر اگر خواہ روزے کو طاری نہ کیا جائے تو ایک بیٹر موڈ کی سچویشن ہوتی ہے۔ اسی طرح سائیکالوجی یہ بتاتی ہے کہ جو روزہ ہے اس میں ہماری امپرووڈ سلیپ آتی ہے، امپرووڈ کوالٹی آف سلیپ آتی ہے، یعنی کہ کیسے کہ جب ہماری اس میں روزے میں نیند کم ہو جاتی ہے۔ نیند کیسے کم ہو جاتی ہے کہ ہم اس سلیپ کی وجہ سے اپنے سٹریس کو، اپنے انزائٹی کو اوور کم کر لیتے ہیں۔ جیسے ہم عموماً جب کہیں جانا ہوتا ہے مناسب سی ڈائٹ لیتے ہیں، نہیں بھئی ہم نے ڈرائیونگ کرنی ہے، ہم ہیوی فوڈ نہیں کھائیں گے، سپوز کیا ہوتا ہے کہ مناسب کھانا ہے، ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ ڈائجسٹ ہو گیا تو ہم اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتے ہیں، ہمارا ہیوی اسٹامک نہیں ہوتا جیسے باقی کے 11 مہینے میں ہوتا ہے۔ اچھا آپ ناشتہ کر لیا، اچھا برنچ لے لیا، اچھا آپ دوپہر کا کھانا کھا لیا، اچھا شام کی چائے کے ساتھ کچھ سنیکس لے لیے، پھر ڈنر کر لیا، مطلب 6 سے 7 میلز ہماری لائف میں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن رمضان میں ایک روٹین آ جاتی ہے، ایک ریگولیرٹی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہماری جو نیند ہے وہ ایک امپروو کرتی ہے۔ کیسے امپروو کرتی ہے کہ ہمارے سونے اور جاگنے کا ایک خاص ٹائم ہے، جیسے جیسے ہم اس ٹائم کو فالو کرتے ہیں ہماری نیند کا ایک اسکیجول بنتا جاتا ہے۔ اس کے بعد امپروو میموری ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا اسٹامک بہت زیادہ فل نہیں ہوتا، تو آپ کی جو میموری ہے اس وقت، کیونکہ نیند کم ہوتی ہے، یہ یاد رکھے گا کہ جب آپ کی نیند کم ہوگی تو آپ کی میموری بہتر ہوگی۔ جب آپ جیسے دوپہر کا کھانا کھا لیا
بالکل ایک سچویشن ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، خصوصاً گرمیوں میں۔ سردیوں میں رات کا کھانا کھا لیا تو ہماری جو سلیپ سسٹم ہے وہ تو ڈسٹرب ہوتا ہی ہوتا ہے، ہماری میموری بھی اس کے ساتھ بہت حد تک ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ رمضان اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں شاید ایک تو رحمتیں اور برکتیں دے کر بھیجا گیا، دوسرا ہماری جو لائف سٹائل ہے اسے بہتر کرنے کے لیے رمضان کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ بلکہ میں تو خود یہ سوچتی ہوں کہ جو ایک مہینہ جس روٹین میں ہم گزارتے ہیں، بہت سے ایسے لوگوں کو میں جانتی ہوں جو صبح ناشتہ کرتے ہیں، پھر رات کا کھانا کھاتے ہیں، درمیان کا جو وہ میل ہے وہ اسکپ کر لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایزیلی اپنی ورک پلیس پر پرفارم کر سکتے ہیں، بلکہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں۔ ہماری نیند کا ایک شیڈیول ہے، ہماری میموری بہتر ہے، ہمارے کھانے پینے کا ایک ٹائم ٹیبل بن جاتا ہے۔ تو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں ہمیں بیٹرمنٹ کی طرف لے کر جاتی ہیں، یہ تمام چیزیں ہمیں بیٹرمنٹ کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ یہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ کی میموری ٹھیک ہوگی، جب آپ کی نیند مکمل ہوگی، تو ایک سب سے ایلیمنٹ، سمپل اور سیدھا ایلیمنٹ ہے امپرووڈ اٹینشن۔ آپ کی جو لیول آف اٹینشن ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، لیول آف اٹینشن بہتر ہو جاتا ہے، الرٹ ہو جاتے ہیں نا، مطلب الرٹنس ایک اور پوائنٹ ہے اس کے ساتھ ہی، لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں لیول آف اٹینشن کی یا امپروومنٹ آف اٹینشن۔ تو جب آپ کا ٹمی بہت زیادہ فل نہیں ہوگا تو آپ کی جو اٹینشن ہوگی وہ بہتر ہوگی، آپ بہت بہتر طریقے سے چیزوں کو مینیج کر سکیں گے۔ پھر ایک چیز اور ہے، رمضان میں جو ہمارا شیڈیول ہے، اب دیکھیں دوپہر کا کھانا بننا ہے تو خواتین اگر جو گھروں میں بھی ہیں، آج کل تو تمام خواتین جو جابینز ہیں، جو نان جابینز ہیں، وہ وائرس کے جو یہ جو چل رہا ہے اس میں ایک جیسا ہی وہ کر رہی ہیں کہ ناشتہ ختم ہوا 10 بجے، اس کے بعد کھانے کی تیاری ہو گئی، 4 بجے تک کھانا کھایا گیا، پھر رات کے کھانے کا مطلب اب سارا دن کچن سے نکل ہی نہیں سکتے۔ اب الرٹنس کا پوائنٹ سامنے آ رہا ہے، تو ان دونوں چیزوں کو میں ساتھ لے کر چلوں گی کہ دیکھیں ہماری زندگی میں ایک شیڈیول دے دیا رمضان نے، ہماری جو اٹینشن ہے وہ بھی مکمل چیزوں پر آ گئی۔ جب اٹینشن بہتر ہے تو آلریڈی ہمارا مائنڈ الرٹ ہے، جب الرٹ ہے تو ہم بہتر پرفارم کر سکتے ہیں۔ جیسے آج کل گھروں سے آن لائن کلاسز چل رہی ہیں، جو لیکچرز ہیں وہ ٹیچرز اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر دے رہے ہیں، کچھ ادارے ایسے ہیں جو وہاں پر بیٹھ کر آن لائن کلاسز، تو آپ یہ دیکھیں وہ ایک شیڈیول جو نہیں بن پا رہا تھا، اب دیکھے گا انشاءاللہ تعالی آنے والے رمضان میں وہ ایک بہتر شیڈیول آپ کے سامنے آئے گا، وہ بہتر طریقہ کار آپ کے سامنے آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے زندگی میں ایک وہ جو سلیپ کا بہتر ٹائم آ گیا، پھر اٹینشن آ گئی، پھر ٹالرنس آ گئی، پھر موڈ بہتر ہو گیا، سٹریس اور انزائٹی بہتر ہو گئی۔ ایک چیز اور جس کا سٹارٹ میں نے لیا تھا، برداشت، ٹالرنس۔ ٹالرنس کیسے؟ بہت شروع میں بھی ویڈیو کے میں نے یہ ذکر کیا تھا، اب پھر میں ایک ذکر کر رہی ہوں، بلکہ میں سب سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ روزہ ہم اپنے لیے رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے رکھ رہے ہیں۔ میرا روزہ میرے گھر والوں پر احسان نہیں، آپ کا روزہ آپ کے گھر والوں پر احسان نہیں، بچوں پر احسان نہیں، آپ کے ان لاز پر احسان نہیں۔ یہ وہ عبادت ہے جو آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہے، جس کا جو اجر ہے وہ دینے کا وعدہ میری رب کی ذات نے کیا ہے۔ وہ روزہ کسی پر احسان نہیں ہوگا۔ آپ اس ٹائم کو، آئی ڈونٹ نو آنے والا سال ہماری زندگیوں میں ہم کون ہوگا، کون نہیں ہوگا، ہماری زندگیوں میں آنے والے سال میں رمضان ہمیں میسر ہوگا نہیں ہوگا۔ اس وقت کو ایک بینیفیشل جانیے، اس وقت کو اپنے لیے ایک فروٹفل وقت بنائیے، اپنے اندر ایک وہ کیپیسٹی آف ٹالرنس پیدا کیجئے۔ ٹالرنس صرف یہ چیز نہیں کہ میں نے اگلے کی بات تو سن لی تو شاید میں اس کے آگے جھک جاؤں گی، نو، یا جھک جاؤں گا، نہیں۔ برداشت وہ چیز ہے جو آپ کے اپنے اندر ایک کیپیسٹی پیدا کرتی ہے، ایک ایسا مادہ ہے جو آپ کے ایموشنز کو ریگولیٹ کرتا ہے، آپ کو سکھاتا ہے کہ ہم نے کیسی چیزوں کو برداشت کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، گرمیوں کے روزے ہیں، لیکن ابھی ہم بہت زیادہ شدید گرمیوں کے روزے گزار کر پچھلے 2-4 سال میں آ رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے میرے بچپن میں رمضان سردیوں میں آیا کرتا تھا، اور جب میں بڑی ہوئی جیسے جیسے تو مجھے کانسیپٹ آتا گیا کہ اچھا ہمیشہ رمضان سردیوں میں نہیں ہوتا، گرمیوں میں بھی آ سکتا ہے، مطلب لرننگ ہوتی گئی۔ اسی طرح اب مزید بہتر دن آ رہے ہیں، ابھی کے دن تقریباً لوگ
جن کی جو جابس پہ سے آج کل فری ہیں، وائرس کی وجہ سے چھٹیوں پر ہیں، گھر میں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، تو آپ خود دیکھیے کہ یہ آپ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں گھر میں رہ کر. لیکن اگر گھر میں موجود ہیں تو ٹالرنس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. یہ نہ ہو کہ رمضان کا تقدس پامال کرتے ہوئے روز ہر گھر میں جھگڑے آ رہے ہوں. بہت شکریہ ویورز، آپ نے بہت صبر کے ساتھ، بہت حوصلے کے ساتھ مجھے سنا. کوئی بھی کوسچن ہو، آپ کا سامنے ہے فون نمبر، ویڈیو چل رہی ہے، مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.